ہیلو جی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ایک نئے دن کے ساتھ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں جی آپ لوگوں کے لیے۔ تو آج ناشتہ کیا بچوں نے، ویکنڈ تھا تو انہوں نے کہا چلو ہمیں پارک لے جائیں، بور ہو رہے تھے، کوئی کام بھی کرنے کو نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر پارک آ گئے ہم لوگ۔ پارک میں بھی کوئی اتنا خاص رش نہیں تھا، سنسان ہی تھا، کوئی اکا دکا ہی لوگ تھے، شاید ویدر کی وجہ سے سنی نہیں تھا، آج ٹھنڈ تھی تھوڑی۔ تو ہماری طرح ایک دو بچے اور بھی آئے ہوئے تھے، تو ہم پارک آ گئے، انہوں نے کافی انجوائے کیا۔ بچوں کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے گھر میں رہ رہے کہ یہ لوگ بھی تھک چکے تھے۔ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ بچے جلدی زیادہ بور ہو جاتے ہیں گھر میں رہ رہے کہ ایک ہی روٹین کو فالو کر کر کے۔ تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، گرینری تھی، آنکھوں کو اچھا لگ رہا تھا ویوز دیکھ کے۔ یہاں پہ انہوں نے بھی انجوائے کیا، ڈفرینٹ سوئنگز لیے انہوں نے۔ جو یہاں کے پارکس ہیں نا وہ زیادہ کریٹیوٹی کی طرف ہیں، کہ جیسے فزیکل ایکٹیویٹیز، کریٹیوٹی تو نہیں کرنا چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی یہاں پہ تھوڑی زیادہ ہے۔ سوئنگس وغیرہ بھی ہیں، لیکن دوسری کبھی ہرڈرز والا آ گیا ٹریک، کبھی کون سا ٹریک آ گیا، منکی بارز آ گئی، تو ویسا ہے۔ اچھا تھا، مزہ آیا، کافی چینج تھا۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ گھر آ کے ظاہر سی بات ہے گھر آ کے کیا ہوگا، بھوک لگ گئی جی انہیں۔ پھر آتے ساتھ میرے پاس تھوڑی سی فش میں نکال کے گئی ہوئی تھی ان کے لیے، 2-3 فلس، تو میں نے کہا چلو وہ بنا دیتی ہوں۔ تو پھر میں نے فش کا میرینیشن تیار کی، وہی جو گھر میں مسالے پڑے ہوتے ہیں بیسک سے انہیں کو ڈالا، اور لیمن ڈالا، جنجر گارلک ڈالا، اور میرینیشن ہماری تیار ہو گئی۔ فش کو ڈالا، فش کو وہ فریزر والی تھی یہ، تو پہلے میں نے باسکٹ میں رکھ دیا تاکہ اس کا پانی سارا اچھا سا ڈرین ہو جائے، تو پھر اس کو اس میں لگا دیا مکسچر میں، اور پھر میں نے اس کو ایئر فرائی میں بنا لیا تھا۔ ایزی رہ جاتا ہے، پین بھی خراب نہیں ہوتا۔ آئل میں نے اسی میں 1 ٹی اسپون ڈال دی ہے، تو آئل اسپرے کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر میں نے فریج کو تو یاد آیا وہ آٹا گوندنے والا ہے، کوئی کام کیا ہی نہیں، اور ایسے ہی باہر جی نکل گئے ہم گھومنے پھرنے، تو پھر رکھا اپنا برتن اور آٹے کا سامان نکالا۔ آٹا میں نے ڈفرینٹ ٹرائی کیا، ایلیفنٹ آٹا بھی لے کے آئی تھی پہلے میں، وہ ہے تو تھوڑا چیپ اس سے، لیکن اس کا ٹیسٹ بھی صحیح ہے، لیکن اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ پاکستانی روٹی کا نہیں آتا ہے۔ ٹیکسچر جو ہے اس کا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہے، جیسے ویٹا بیک سیریلز ہوتے ہیں نا، ویسا ٹیکسچر ہے اس کا۔ اس کا ٹیکسچر بالکل پاکستانی آٹے کی طرح ہے، اور ٹیسٹ گوندنے میں بھی آسان ہے، روٹی بنانا بھی آسان ہے، اور کھانا بھی اچھا لگتا ہے کہ بالکل اپنا، ایک تو ہم پہلے ہی اپنے ملک سے دور ہیں، اور پھر اوپر سے چیزیں بھی ویسی نہ ملیں تو اور تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، اور دکھی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر فٹافٹ میں نے کہا ادھر سے، بچوں کا آپ کو پتہ ہی نا، ساتھ ساتھ شور ہوتا رہتا ہے، ماما بھوک لگ گئی ہے، ماما بھوک لگ گئی ہے، تو فٹافٹ اس کو مکس کیا۔ خیر اتنی بھی فٹافٹ نہیں ہوئی، تو میں نے اسپیڈ ڈبل ٹرپل کی ہوئی ہے، تھوڑا سا تو ٹائم لگا تھا ہی۔ اس کو میں نے ایسے گوند کے نا تھوڑی دیر چھوڑ دیتی ہوتی ہوں، تو پھر اچھا سا ہو جاتا ہے، پھر 15-20 منٹ بعد اس کو کر لو نیٹ، دوبارہ سے کر لو تو اچھا فائن سا پیارا سا گند جاتا ہے۔ پھر پالک پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو تھوڑی سی پالک بھی بنا لیتی ہوں ساتھ، کہ اگر کسی بچے کو فش ڈرائی ڈرائی لگی، کسی کے نخرے ہوئے، تو چلو پالک کے ساتھ مکس ہو جائے گی تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ چھوٹے والے کو اسپیشل پرابلم ہو جاتا ہے جی، تو اس لیے پھر اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے ہوشیاری سے ان کو فش کھلا دی ہے پالک کے اندر چھپا کے۔ تو پھر ہم نے پالک اچھی طرح سے واش کر لی۔ کوئی کوئی پالک واش بھی ملتی ہے اور کوئی کوئی نہیں بھی ملتی، لیکن میں موسٹلی ہر پالک کو ایک دفعہ پانی سے نہ نکال دیتی ہوتی ہوں کہ اچھی طرح سے واش ہو جائے۔ کوئی ایک آدھا اگر ذرہ رہ بھی گیا، ڈرٹ رہ بھی گئی ہے، تو چلو نکل جائے گی، کوئی ٹینشن نہیں رہے گی کہ ہم نے اپنی طرف سے تو واش کر لی ہے نا اچھی طرح سے۔ ویسے بھی ہر چیز کو ہی واش کر لینا چاہیے، انہوں نے ویسے لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے واش کی ہوئی ہے، کہ بس ہم وہمی پاکستانی ہمیشہ واش کر کے یوز کیا تو کیا کریں، پھر ابھی بھی واش کر لیا۔ پھر فٹافٹ کھانے کی تیاری کی میں نے، وہی بیسک سی ریسیپی ہے، وہی اپنا پاکستانی مسالہ بناؤ اور کھانا تیار ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ تو جب تک مسالہ بن رہا تھا، پالک کو بھی کٹنگ کرنی تھی، کبھی میں بوائل کر کے بنا لیتی ہوں، کبھی میں کٹ کر کے بنا لیتی ہوں،
زیادہ بڑے والے کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چھوٹے والے کو بوائل ہوئی پسند ہے، لیکن پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں بوائل کی، میں نے کٹ کر لی، تو دونوں طرح سے اچھی بن جاتی ہے، یہ تو پسند پسند کی بات ہے۔ ویسے جو پالک کو بوائل کر کے بناتے ہیں بلینڈ کر کے، وہ اس میں پالک پنیر بھی بڑا اچھا بن جاتا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں پالک گوشت بڑا اچھا بن جاتا ہوتا ہے۔ خیر، فٹافٹ پھر میں نے پالک کٹ کی، اور اچھا ہو گیا کہ میں ان کو باہر لے گئی۔ اس طرح سے نا یہ کھانا جو ہے نا وہ بچے اچھی طرح سے دل لگا کے کھا لیتے ہیں، کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی ہوتی ہے انہوں نے، ان کی بھوک لگ گئی ہوتی ہے، تو پھر کھانا فٹافٹ کھایا جاتا ہے ان سے، ورنہ تو بس لے کے بیٹھے رہو ان کو نا، گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہو، انتظار کرتے رہو کب بائٹ اندر جائے گی، کب دوسری بائٹ ان کے منہ میں جائے گی۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، جن کے چھوٹے بچے ہوں گے وہ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بڑے بچوں نے تو خود ہی کھا پی لینا ہوتا ہے، لیکن اسپیشل چھوٹے بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کھانے پینے کے، جی ان سے کھانا اندر نہیں جاتا ہے جلدی۔ اور اگر پوئمس لگ گئی ہوں پھر تو بس سمجھو کہ منہ کے اندر سے بائٹ آگے جانی ہی نہیں ہے، منہ کے اندر ہی بائٹ رہے گی، اتنا محو ہو جائیں گے ٹی وی میں کہ بس جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کھانا آگے نہیں جائے گا ان سے، اور منہ کی بائٹ وہیں کی وہیں پڑی رہے گی، آوازیں دیتے رہو جلدی کرو جلدی کرو، پھر جا کے ان کا کھانا اندر ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں گے جی یہ منحوس جو ان کی پوئم ہے نا وہ بالکل نہ لگے، پھر تو بھول جائیں، پھر تو 2 گھنٹے تو آپ کے کہیں بھی نہیں گئے ان کے کھانا کھلانے میں۔ اگر پوئمس کے بغیر کھا رہے ہوں گے تو فٹافٹ کھایا جانا ہے، اور اسپیشلی بھوک کا ان کو دبا کے بھوک لگائیں، اس کے بعد ان کو کھانا دیں۔ خالی پیٹ تو کسی پیٹ بھرے میں ان کو کھانا کسی سنا دیں، نہیں تو ذلیل ہوئیں گے آپ، ذلیل ہونے کا تیار ہو جائیں۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کو نا یہ جنک فوڈ جتنا مرضی دے دو اس کی ان کو بڑی بھوک لگی رہے گی، لیکن دوسرے کھانے کی ان کو بالکل بھوک نہیں لگتی ہے۔ خیر میری پالک بھی ہونے لگی تھی ریڈی، پھر میں نے گھر کی تھوڑی بہت چیزیں وغیرہ سمیٹی،